الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. یہ سورۃ الانفال کی 41 نمبر کی آیت کریمہ ہے، اور یہیں سے 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور اے مسلمانوں، تم جان لو جو چیز تم کو لڑائی میں غنیمت میں ملے تو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا. اگر تم اللہ تعالی پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے یعنی غزوہ بدر کے دن اتاری تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمام چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. بدر میں مسلمانوں کے لیے ملائکہ کے واسطے سے اللہ کی غیبی مدد اتاری گئی. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. اے مسلمانوں، جب تم میدان کی مدینہ کی قریب والی جانب پر تھے اور وہ مکہ کے کافر میدان یعنی بدر کے میدان میں مدینہ سے دور والی جانب پر تھے، اور ابو سفیان کا قافلہ تم سے نیچے سمندر کے کنارے اتر گیا تھا، اور اگر تم مسلمان اور کافر لڑائی کا وقت آپس میں طے کرتے تو وقت طے کرنے میں تمہارے درمیان
ضرور اختلاف ہو جاتا، لیکن جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ جو کام مقرر ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھلائے، تاکہ جس کو مرنا ہو وہ کھلی دلیل دیکھ کر کے مرے، اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل دیکھتے ہوئے زندہ رہے۔ اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں اور اچھی طرح جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اے نبی، وہ وقت ذرا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے خواب میں ان دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھلائی، اور اگر تم کو ان کافروں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے تو یہ مسلمانوں تم ہمت ہار ہی جاتے، اور تمہارے درمیان اس لڑائی کے معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بات کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب مسلمان اور اسلام کے دشمنوں میں، دین کے دشمنوں میں آپس کے اندر دین کی نسبت پر جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے، دشمنوں کا، کافروں کا جو مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے جنگ کی برکت سے، اس کو قرآن اور حدیث میں غنیمت کہا جاتا ہے۔ غنیمت کا مطلب ہوا کہ جو مال دشمنوں اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے جنگ میں چھین لیا، لے لیا، ایسا غنیمت کا مال پچھلے نبیوں کی امت میں حلال نہیں تھا۔ پچھلے زمانے میں جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے، اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جو مال دشمنوں کے پاس سے ملے گا، کافروں کے پاس سے ملے گا، اس کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو، پہاڑ پر لے جا کر کے چھوڑ دو۔ آسمان سے ایک قدرتی آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے اس مال کو جلا دیتی تھی۔ سفید رنگ کی وہ آگ ہوا کرتی تھی اور جلا کر کے اس مال کو راکھ بنا دیتی تھی۔ جب یہ مال جل جاتا، آگ اس کو جلا دیتی، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ تمہارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ اللہ تعالی کے دربار میں قبول ہو گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے، یہ اس کی دلیل ہوتی تھی۔ اور اگر آسمان سے آگ نہ آوے اور وہ غنیمت کا مال نہ جلاوے تو اب ڈرو، رو کہ ہم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کوئی بڑی غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جنگ، ہمارا دشمن سے لڑنا اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ یہ کھلم کھلی نشانی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ تعالی نے جو بڑے بڑے تحفے عطا فرمائے، اس میں ایک بہت بڑا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ غنیمت کا مال جو دشمنوں کے یہاں سے ملتا ہے، وہ مال امت کے لیے استعمال کرنا اللہ نے حلال کر دیا۔ یہ غنیمت کا مال
حلال ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا۔ اب غنیمت کے مال میں نقد سونا چاندی بھی ہوتا تھا، بکریاں اونٹ جانور بھی ہوتے تھے، اور عورتیں بھی پکڑی جاتی تھی جن کو باندیاں بنایا جاتا تھا، مال سامان ہتھیار بھی ہوتے تھے، سب طرح کی چیز ہوتی تھی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر مقابلے میں دشمن کے پاس سے تم کو ایک سوئی مل جاوے، سوئی دھاگا، اتنی معمولی چیز مل جائے، وہ بھی تم بیت المال میں جمع کرا دو، امیر المومنین کو جمع کرا دو، امیر المومنین اس آیت میں جو قانون ہے اس کے مطابق تمہارے درمیان تقسیم کریں گے۔ کوئی بھی آدمی جو لشکر میں شامل ہو وہ خود نہیں لے سکتا اور چھپا نہیں سکتا۔ اگر کسی نے غنیمت کے مال کے اندر خیانت کی تو بہت بڑا گناہ کبیرہ سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی یہی قانون ہے۔ اب جو مال دشمنوں کی طرف سے جنگ کی برکت سے ملا تو اس مال کے 5 حصے کرنے کے، 4 حصے تو جتنے لوگ جنگ میں شریک تھے، مقابلے میں تھے، ان سب لوگوں کے درمیان میں بانٹ دیا جائے گا۔ غنیمتم یعنی تم مسلمانوں نے جو مال دشمنوں سے چھین لیا وہ آپس میں 4 حصے تو تقسیم کر لو۔ ایک 5واں حصہ، مثلا 100 روپے ملے تو 80 روپے تو جتنے لوگ مقابلے کے لیے گئے تھے وہ لے لیں گے، صرف 20 روپے امیر کے پاس رہیں گے، بیت المال میں رہیں گے، اور اس کو امیر جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کرے۔ یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ مال جو 5واں حصہ ملے گا اس کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کرو۔ اپنی مرضی سے کہاں دیں گے؟ تو کہا ایک حصہ تو خود آپ کی ذات کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور دنیا میں موجود تھے اپنا حصہ لیتے تھے، وہ بھی خیرات کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پردہ کر گئے تو اب وہ حصہ باقی نہیں رہا۔ پھر ایک حصہ اس میں سے 5ویں میں سے رشتہ داروں کو دیا جائے گا۔ رشتہ دار کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، جن کو ہم آل رسول کہتے ہیں، جو اصلی سید ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور فیملی اور کٹمب کے لوگ، یہ ہیں قریبی حضور کے رشتہ دار کا، ان کو جو ہے اس میں سے غنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وجہ اس کی ایک خاص یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہوتی ہے وہ آل رسول کو، بنو ہاشم کو، سید لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کتنا بھی غریب سید ہو لیکن اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ یعنی یہ امت کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو زکوٰۃ جیسی میل کچیل کی رقم ہم دیوے، یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی لیے یہ قانون بن گیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، حضور کی تعظیم، تکریم، احترام، عزت کی برکت سے حضور کے خاندان کی بھی ہم عزت کریں گے، اور حضور کے خاندان والوں کو ہم زکوٰۃ کی میل کچیل کی رقم نہیں دیں گے۔ تو اب آل رسول کوئی سید خاندان کا آدمی غریب ہو تو کہا اس کو غنیمت کے مال میں سے دو اور اس کو خاص اس کا لحاظ اور خیال کرو۔ اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور کے خاندان والے حضور کی پوری مدد کرتے تھے۔ دشمنوں کی طرف سے جب بھی حضور پر کوئی حملہ ہوتا تھا تو حضور کے خاندان والے ڈیفینس کرتے تھے، دفاع کرتے تھے اور ان دشمنوں کے سامنے ٹکر لیتے تھے۔ یہاں تک کہ حضور کے خاندان میں بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی خاندان کی رشتہ داری کی وجہ سے حضور کے ڈیفینس میں، حضور کی مدد میں آ کر کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے خاندان کے بنیاد کے اوپر۔ تو ایک تو جو حضور کے خاندان کے ایمان والے وہ حضور کی طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے، اور دوسرا ان میں غریبی۔ تو اب حضور تو دنیا میں رہے نہیں، قبر اطہر میں آرام فرما رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع اور ڈیفینس والی بات تو باقی نہیں رہی۔ اب باقی رہے گا کہ آل رسول میں سے جو غریب ہوگا، جو محتاج ہوگا، جو فقیر ہوگا، اس کو اس غنیمت کے مال میں سے خاص طور پر رقم دی جائے گی، مال دیا جائے گا، تاکہ اس غریب کا کام بن جائے۔ دوسرے غریبوں کو تو زکوٰۃ صدقے کی رقم بھی دے سکتے ہیں، لیکن آل رسول زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اسی لیے آل رسول کو غنیمت کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا۔ پھر یتیم، مسکین لوگ اور مسافر لوگ، کہ مسافر کے پاس پیسے ختم ہو گئے، چاہے وطن میں کتنا ہی مالدار ہو، لیکن جو مسافر سفر میں غریب ہو گیا، کہا ایسے مسافروں کو بھی غنیمت میں سے مال دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سفر اچھی طریقے سے پورا کر سکے۔ تو غرض یہ کہ یہ جو ایک حصہ رہے گا، ایک حصے میں سے اس طرح جہاں بھی چاہے، جتنا بھی چاہے، اس آیت کے قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر سکتے ہیں۔ اور بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے وہ اس ترتیب سے خرچ کریں گے۔ شروع میں اللہ کا نام برکت کے لیے آیا کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ غنیمت کا مال تمہارے لیے، ہمارے لیے، امت کے لیے حلال ہو گیا۔ اور یہ ایسا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی مالکی میں سے جنگ میں جانے والے لوگوں کی مالکی میں یہ مال آتا ہے، کہ ڈائریکٹ اللہ مالک تھے اور اللہ کی مالکی میں سے جنگ میں جانے والوں کی مالکی میں یہ مال آیا۔ یہ اتنا پیارا اور پاکیزہ مال ہے کہ جیسے کہ قدرتی بارش گرتی ہے جنگلوں میں اور گھاس اگتی ہے، آدمی وہاں جائے اور جتنی چاہے اتنی گھاس کاٹ کے لے آوے، اس لیے کہ زمین جنگل کی اللہ کی مالکی میں، دنیا میں اس کا کوئی مالک نہیں، اور آسمان سے بارش برسی، پیور اللہ کی اگائی ہوئی گھاس جو چاہے وہ کاٹ کے لے آوے، وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ کنواں ہے، اللہ کی طرف سے بارش برستی ہے، کنویں میں پانی آتا ہے، جس کو چاہے وہ پانی بھر کے لے جائے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گھاس جو قدرتی اگتی ہے، کنویں کا قدرتی پانی، یہ اللہ کی مالکی میں سے جو بندہ بھی لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا۔
بالکل اسی طریقے سے یہ غنیمت کا مال ہے کہ جو اللہ کی مالکی میں تھا اور وہاں سے ڈائریکٹ جنگ کرنے والے مجاہدین کی مالکی میں آ گیا. یہ بہت بڑی ایک نعمت ان کو مل گئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ غنیمت کی نعمت ان کو عطا فرمائی. لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب انصاف فرماتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا، دل کو ہلا دینے والی بات نقل کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہا حضور میں غریب ہوں. واقعتاً حضرت فاطمہ کی یہاں غریبی تھی، فقر تھا، محتاجی تھی اور کمزور بھی تھی. گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے. اب ہوتا یہ تھا کام کرتے کرتے حضرت فاطمہ تھک جاوے اور کمزوری، غریبی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے عرض کیا کہ آپ کے پاس غنیمت کے مال کے جو غلام ہیں، باندی ہے، اس میں سے ایک آدھ غلام باندی مجھے دے دو تاکہ میرے لیے گھر کے کام میں سہولت ہو جاوے، آسانی ہو جاوے. اور حضور کے ہاتھ میں پاور تھا، اللہ نے خود پاور دیا تھا، جتنا چاہے تقسیم کرے، جس طرح چاہے تقسیم کرے اس خمس اور پانچویں حصے میں سے. تو حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کو غلام باندی دے دیتے. لیکن کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی، بیٹی فاطمہ تمہاری غریبی، تمہاری محتاجی، تمہاری کمزوری سب مجھے معلوم ہے، لیکن وہ جو اصحاب صفہ ہے، صفہ ایک چبوترا ہے، اوٹلا، مسجد نبوی میں آج بھی وہ مبارک صفہ چبوترا موجود ہے روزہ مبارک کے پیچھے، جہاں غریب صحابہ رہتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے، جن کے پاس کمائی کے لیے کوئی دکان، باڑی، نوکری کچھ نہیں تھا. ان کا کام کیا؟ وہ اوٹلے پر رہنا اور جب بھی حضور کا بیان ہو، مجلس ہو تو آ کر کے حدیث سیکھنا، علم سیکھنا، یہ ان کا ہر وقت کا کام ہوتا تھا. غریب تھے یہ صفہ والے صحابہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہاری غریبی، محتاجی، تمہارا فقر میں جانتا ہوں، لیکن تم سے زیادہ غریب وہ صفہ کے اوپر رہنے والے صحابہ ہے، اسی لیے میں ان کو دوں گا میری پیاری بیٹی. اپنی سگی بیٹی کے مقابلے میں جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو دوسرے جو زیادہ غریب تھے، ان زیادہ غریب صفہ پر رہنے والے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام باندی عطا فرمائے. اندازہ لگاؤ کہ اپنے گھر والوں کو حضور نے غریبی میں رکھنا پسند فرمایا اور گھر والوں کے مقابلے میں دوسرے غریبوں کو حضور نے غلام باندی اور مال سامان عطا فرمایا. کیسی انصاف کی شان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوگی، اس سے اندازہ لگانے کی چیز ہے. آگے غزوہ بدر کی بات پھر شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے غزوہ بدر کا یہاں نقشہ بتلایا کہ بدر کے میدان کے دو کنارے مسلمان صحابہ کرام جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ مدینہ سے قریب تھی، یعنی مدینہ والی سائیڈ میں تھی، اور جدھر مکہ کے کافر پڑاؤ ڈال کے رہے تھے وہ مدینہ سے تھوڑی دور والی جانب تھی.
جیسے ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ یہ ہماری مسجد ہے. اب یہ مسجد کا جو محراب ممبر والا حصہ ہے، کوئی پوچھے کہ بھائی راندیر، تو کہا راندیر محراب ممبر والی سائٹ سے قریب ہے، اور جہاں سامنے کی طرف وضو کرتے ہیں اور ادھر پیچھے چپل نکالتے ہیں، استنجا خانے ہیں، کہ وہاں سے راندیر تھوڑا دور پڑتا ہے. گویا کہ اس سائٹ سے راندیر والی سائٹ ہے اور ادھر سے تھوڑا راندیر والی سائٹ دور پڑتی ہے. تو ایک ہی میدان میں ایک کنارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے، تو دوسرے کنارے کے اوپر مدینہ سے دور والے کنارے پر مکہ کے کافر لوگ تھے، اور ابو سفیان کا جو قافلہ تھا جس میں تجارت کا مال تھا، وہ اس میدان سے 3 میل دور دریا کے کنارے 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 نیچے اتر کر کے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ میدان کا اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اور پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو اچانک 2 لشکروں کے درمیان میں جنگ کروا دی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لڑائی کی نیت سے نکلے نہیں تھے. حضور تو تشریف لے گئے تھے ابو سفیان کا جو تجارت والا قافلہ تھا اس کو روکنے کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ یہ تھا کہ مکہ سے ابو جہل کا بڑا لشکر آوے اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوئے، اور اللہ اپنی مدد فرشتوں کو اتار کر کے مسلمانوں کو کامیاب کر دے، تاکہ ہر ایک کے سامنے بات کھل جاوے کہ اسلام حق ہے اور اسلام کی مخالفت یہ کفر اور جو ہے کھلم کھلی گمراہی ہے، باطل ہے. کہ اب جو آدمی ایمان لائے گا وہ ایمان لائے گا کھلی دلیل بدر میں دیکھنے کے بعد، اور جو نعوذ باللہ کفر پر رہے گا وہ بھی بدر میں کھلم کھلی دلیل ایمان کی دیکھنے کے بعد. اور یہ بھی ہے کہ اب جو زندہ رہے گا وہ کھلم کھلی آنکھ سے دیکھ کر کے دلیل کہ اسلام حق ہے بدر میں سب نے دیکھ لیا، اور جو مرے گا وہ بھی جو ہے اسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل دیکھ کر کے مرے گا. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے بدر کے میدان میں صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو مکہ کے کافروں کے بہت بڑے لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جتا دیا اور کامیابی عطا فرما دی. اور دونوں لشکر ایک ہی میدان میں تھے، اسی لیے دونوں کو آمنے سامنے والے کی طاقت کا اندازہ تھا. مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافر کتنی بڑی تعداد، کتنے بڑے ہتھیار کے ساتھ آئے، ان کی طاقت اور اتنا پاور کتنا بڑا، اور کافر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بہت تھوڑے، تیاری بہت تھوڑی، اور ان کے آدمی بھی کم، ہتھیار بھی کم، اسی لیے ہمارے لیے ان سے مقابلہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں. تو دونوں کے سامنے پوزیشن کھلی ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قریب 3000 فرشتے بدر کے میدان میں اتارے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو کامیاب فرمایا. حقیقت بات ہے کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا فضل و کرم جس نے بدر میں صحابہ کو غالب کروایا، کامیاب کروایا، اسی سے مسلمانوں کا تو کام چلتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ہر ہمیش مالا مال فرماوے، اور اللہ تعالی اہل اسلام کو پورے عالم میں اس وقت پر اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے.